الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من فريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك رواه أبو داود ورواه أحمد عن رجل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندے کا وہ عمل جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نجات پا گیا، اور اگر نماز بگڑ گئی تو محروم رہ گیا اور نقصان پا گیا۔ اگر بندے کے فرضوں میں کمی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے نے نفل ادا کیے ہیں، کچھ نفل پڑھے ہیں، تو ان سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ پھر بقیہ اعمال اسی طرح ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر زکوٰۃ اسی طرح ہے، پھر دوسرے اعمال اسی طرح کیے جائیں گے۔ امام ابو داود نے اس روایت کو اور امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا۔ نماز کے بعد جو سنتیں اور نوافل ہم پڑھتے ہیں یہ ان کا فائدہ ہے۔ نماز کے بعد ہم جو سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں یہ ان کا فائدہ ہوگا کہ فرضوں میں اگر کمی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، اگر کہیں رہ جائیں گے تو اللہ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے بندے نے جو نفل پڑھے ہیں، جو سنتیں پڑھی ہیں۔ اکثر میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے فرض ختم ہوتے نا، اسلام پھرتا ہے تو اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا نہیں، نہ، یہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر احسان چڑھا لیں نماز پڑھ کے۔ نہیں، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ دیکھیں کائنات عالم میں سب سے خوبصورت نماز کس نے پڑھی؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہاں جی، ان سے خوبصورت تو کوئی نہیں پڑھ سکتا کائنات میں، کوئی مائی کا لال نہیں پڑھ سکتا۔ اور جو حضور کے طریقے پہ نماز پڑھے گا اس کی نماز کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنا کامیاب آدمی۔ حضور نماز کے بعد ذکر کرتے، پھر دعا کرتے، پھر تشریف لے جاتے۔ یہ تمام کا تمام طریقہ کار اگر ہم اپنائیں گے، دیکھیں اس وقت نا جی ہر ایک شخص، پنجابی میں کہتے ہیں ویلے مصروف، کوئی کم نہیں، لیکن جلدی کر دو، بس جلدی کرو۔ آپ نے کیا پھاڑ ڈال لیا؟ اللہ کے بندے فرض پڑھنے کے اللہ نے توفیق دی ہے نا، پھر ذکر کر، پھر دعا کر کہ اللہ تو نے فرضوں کی توفیق دے دی ہے نا، اب میرے مالک ان کو قبول بھی فرما لے۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے نا جی، تو اگر اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا؟ ہاں جی، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری، ہر جو حقوق العباد ہیں، پہلے حقوق العباد میں قتل اور خون کا، یا نیکیوں میں پہلے حساب، گناہوں میں پہلے قتل کا، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ پہلے قتل اور خون کا حساب ہوگا۔ نیکیوں میں جب ذکر کیا جائے گا تو پہلے نماز کا ذکر آئے گا، حقوق العباد میں جب ذکر ہوگا تو قتل اور خون کا ذکر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر نماز کے حساب میں بندہ ٹھیک نکلا تو اگلے حساب انشاءاللہ تعالی العزیز آسان ہوں گے۔ اگر ان میں بندہ پھنس جائے گا تو رب تعالیٰ ان کی نمازوں کی برکتوں سے اس کے چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما دے گا۔ اگر اس کے ذمے حقوق العباد ہیں تو حق والے کو جنت دے کر اسے معاف کروا دے گا، اور اگر حق تعالیٰ حقوق اللہ ہیں تو انہیں رحم، خسروانہ اور الطافانہ، شاہانہ سے خود بخش دے گا۔ حقوق العباد کیسے ختم ہوں گے؟ جس کے اوپر ہمارے حق ہیں، یہ جب اس کا کرم ہوگا، اگر عدل ہو جائے تو اللہ اکبر، ہم تو اس قابل نہیں ہیں ہم اس کے عدل کے اوپر پورے اتر سکیں، نہ، ہم اس سے فضل اور عافیت مانگتے ہیں، یا اللہ تو فضل دے دے، عافیت دے دے، کیونکہ عدل پہ جب آیا نا تو وہ خالق ہے، پھر مخلوق کے ساتھ اس کا عدل ہوگا۔ ہم نے کتنی چونٹیوں کو زمین پہ مار دیا، کتنی مکھیوں کو مار دیا، کتنے مچھروں کو مار دیا، کتنے حشرات الارض کو مار دیا، پھر اگر عدل پہ آئے گی بات تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ ہم فضل اور اس کا عافیت مانگتے ہیں، یا اللہ فضل دے دے، عافیت دے دے، کرم کر دے بس۔ ٹھیک ہے جی، اگر عدل پہ بات آئی تو پھر عالم یہ ہوگا، بندہ پہاڑ نیکیوں کے لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ، لیکن دوسروں کے حق ہم نے مارے ہوں گے، اس لیے ان لوگوں کو ساری نیکیاں دینی پڑیں گی۔ پھر جب نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، ان کے گناہ اپنے اعمال میں لادنے پڑیں گے، اور بندہ گناہوں کے اعمال لاتا ہوا جہنم میں جائے گا۔
اور جب وہ کرم کر دے گا فرمائے گا میرے حقوق ہیں، جاؤ بندے میں نے تجھے اپنے حقوق معاف کیے۔ حقوق العباد میں جب وہ کرم فرمائے گا تو کس طرح کرم فرمائے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اللہ کہے گا تجھے میں ایک آفر کراتا ہوں، تجھے میں جنت دے دیتا ہوں، اپنا حق چھوڑ دے، ہاں جی؟ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مالک میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ کہے گا چل تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ یہ کرم ہے، یہ کرم ہے۔ اور جب عدل ہوگا پھر بھائی وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کرم یہ ہے، اللہ کہے گا تجھے میں جنت دے دیتا ہوں، تو اس کو معاف کر دے۔ وہ ٹھیک ہے مالک میں نے معاف کیا۔ اللہ کہے گا چل تو بھی جنت میں جا، تو یہ بھی جنت ہے۔ یہ کرم ہے۔ ہمیشہ اس سے کرم اور فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں مانگنا چاہیے، عدل نہیں۔ عدل کرنے میں وہ آئے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ جب وہ فضل کرتا ہے میرے جیسے گناہ گار بھی بخشے جاتے ہیں، جب وہ عدل کرتا ہے تو بڑے بڑے کانپ رہے ہوتے ہیں جناب، بڑے بڑے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق